السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ سرکار کا شجرہ شریف بتاتا ہوں۔ سید احمد سلطان بن سید سخی زین العابدین سلطان بن سید عمر شاہ بن سید عبداللطیف شاہ سرکار بن سید شیخہ سرکار بن سید اسماعیل شاہ بن امام موسیٰ کاظم سرکار بن امام جعفر سرکار بن امام محمد باقر بن امام سخی زین العابدین سید بن امام عالی مقام مولا حسین لاجپال سرکار بن جناب پیر مولا علی مشکل کشا مرتضیٰ شیر خدا سرکار اور بارگاہ حضور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت اللہ پاک سے سلسلہ ملتا سوان عمری و پیدائش و ولادت باسعادت اور تمام کرامتیں دینی تعلیم اور دین مصطفیٰ کی تبلیغ کی ملک با ملک سفر کر کے تمام سفر کا لکھ رہا ہوں۔ پیدائش ولادت حضرت پیر سخی سرور کا، حضرت پیر سخی سرور سرکار حضرت پیر سخی زین العابدین سید سرکار کے گھر بغداد شریف کے نوائی گاؤں شاہ کوٹ میں پیدا ہوئے۔ 14 ذی الحج سن 511 ہجری کو بروز پیر علی الصبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام یہ ہے۔ سیدہ عابدہ ظاہرہ ایمنہ بی بی اور الفاں بی بی آپ سرکار پیدا ہوئے، ہوتے ہوئے ہی کرامت کر دی۔ آپ سرکار کی دائی مائی ارج مائی آنکھوں سے اندھی تھی۔ جب سید سرکار نے اپنی دائی مائی کی طرف نظر کی تو دائی مائی کی آنکھوں میں نور آ گیا اور دائی مائی خوشی خوشی سے حضرت پیر سخی زین العابدین سرکار کو مبارکباد دی کہ آپ کے گھر ولی اللہ پیدا ہوا ہے کہ دیکھتے ہی میری آنکھوں میں نور آ گیا اور میں ہر ایک کو دیکھ سکتی ہوں۔ تو سرکار نے دائی مائی کو کوزے میں پڑی سرسوں بمائے کوزہ مبارکی میں دے دی، جو گھر لا کر رکھ دی تو وہ ہیرے بن گئی۔ یہ ہے کرامت پیر سخی سرور لال کی۔ دائی مائی کے گھر کوزے میں ہیرے چمک رہے تھے کہ دائی مائی کے پوتوں نے ایک مٹھی بھر کر باہر نکل گئے تو کھتری کی دکان پر دکاندار نے ہیرے ان سے لے لیے اور کھانے کے لیے کوئی چیز دے دی۔ چیز لے کر چل دیے، سارا دن کھیل کود میں رہے۔ کہیں راستے میں ایک ہیرا گر گیا جو للو جٹ کے بیٹے مہندر کو مل گیا، وہ اپنے گھر لے گیا۔ اس کے والدین نے ہیرا لیا اور مغلیہ خاندان کے بابر بادشاہ کی کچہری میں فروخت کرنے لے گئے۔ وہاں ہیرا دیکھا گیا تو حاکم وقت نے ہیرے کی رقم ادا کرنے کو وزیر خاص کو کہا تو وزیر خاص نے عرض کی کہ حضور یہ غریب آدمی ہیں، ان نے ہیرا کہاں سے لیا؟ یہ کسی کا چوری تو نہیں کیا؟ تفتیش کرنے پر پتہ چلا کہ راستے سے ملا ہے اور دائی مائی کے پوتوں نے کھتری کو بھی ہیرے دیے ہیں۔ حاکم وقت نے حکم دیا کہ کھتری کو بمائے ہیرے پیش کیا جائے۔ جب کھتری پیش کیا گیا تو دائی ارد مائی کو پیش کیا گیا تو پتہ چلا سید سخی سرور کی ولادت پر میں گئی تھی تو میری آنکھیں روشن ہو گئیں اور کچھ سرسوں کوزے میں عطا ہوئی تو وہ بھی ہیرے بن گئی۔ حاکم وقت دیکھتے ہی سنتے ہی ایک گھڑا سرسوں کا منگوا کر سید صاحب کے گھر کا رخ کر لیا اور امیر وزیر اور مجرم بھی ساتھ جب سید صاحب کے دروازے پر پہنچے تو تحفے طوائف بھی پیش کر کیے تو سید سخی سرور کی زیارت کرنے کو سرکار سخی زین العابدین سے التجا کی تو آپ سرکار نے سید سخی سرور کو اٹھا کر لائے تو بابر بادشاہ نے دیکھا تو سرکار سخی سرور نے آنکھیں کھولیں، حاکم وقت کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ آپ سرکار نے نظر گھڑے پر ٹکائی تو ہیرے بن گئے اور چمکتے دمکنے لگے تو حاکم وقت ظہیر الدین بابر بادشاہ نے سید سخی سرور سرکار کے قدم پکڑ کر مرید ہو گیا اور سخی زین العابدین سرکار کو ایک گھوڑا تحفے میں دیا کہ جہاں تک گھوڑا شام تک دوڑا لے وہاں تک تمام رقبہ سخی سرور کے نام ہوگا۔ تو آپ سرکار نے جہاں تک گھوڑا دوڑایا وہ رقبہ شاہ کوٹ بغداد شریف میں حضرت پیر سخی سرور کا ہوا تو آپ سرکار نے تمام رقبہ غریبوں مسکینوں بیواؤں کو تقسیم کر دیا اور تھوڑے رقبے پر گزارا کرنے لگے۔ جب آپ کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو دینی تعلیم کرنے کے لیے آپ سرکار نے والد صاحب زین العابدین سخی حضرت پیر سخی سرور کو دینی تعلیم کے لیے قاضی محمد اسحاق سہروردی کے پاس لے گئے کہ میرے بیٹے کو علم کی تعلیم دیں تو قاضی نے حکم کی تعمیل کی تو جب قاضی محمد اسحاق سہروردی نے آپ سرکار کو حکم کیا
کہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ سرکار نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم سے شروع قرآن پاک کو کیا اور تمام قرآن پاک 15 سپارے تک اس طرح سنایا جیسے قاری قرآن سناتے ہیں۔ قرآن پاک کو حضرت سخی سرور پڑھتے کہ قاضی حیران رہ گیا، تو آپ سرکار سے پوچھا کہ آپ نے قرآن پاک کس سے پڑھا؟ تو حضرت پیر سخی سرور سرکار نے فرمایا کہ میں مادری ولی اللہ ہوں، ماں کے شکم انور کا 15 سپارے کا قاری ہوں۔ ہم سید ہیں، آل رسول اولاد علی المرتضیٰ ہیں، حسینی سید ہیں، غوث اعظم دستگیر جیلانی کا مساد ہوں، غوث پاک بھی 11ویں پشت سے ہیں اور میں سخی سید احمد سلطان بھی 11ویں پشت سے ہوں۔ تو قاضی محمد اسحاق سور وردی نے پیر سخی سرور کو ساتھ لے گئے اور سرکار زین العابدین سے عرض کی، سرکار یہ خود قاری قرآن ہے، میں کی کر اس کو پڑھا سکتا ہوں؟ اس آپ کا سلسلہ مولا علی شیر خدا سے ہے۔ تو آپ سرکار کو حضرت زین العابدین نے کچھ وقت گھر پر تعلیم دی، تو آپ کی عمر اس وقت جب 6 سال 6 ماہ 6 دن کی ہوئی تو آپ کے والد صاحب نے حکم دیا کہ آپ بغداد شریف تشریف لے جائیں، غوث اعظم دستگیر کے پاس چلے جاؤ، دینی تعلیم حاصل کرو۔ آپ سرکار کے پاس چلے، جناب غوث پاک سرکار نے گلے لگایا اور خاطر تواضع کے بعد اذان پڑھنے کا حکم دیا، صادر فرمایا۔ تو پیر سخی سرور نے ظہر کی اذان دی تو بغداد میں شور مچ گیا کہ آج اذان میں بڑا لطف تھا۔ تمام لوگ مسجد میں آئے اور پوچھا، یا حضرت جی آج اذان کس مؤذن نے دی ہے؟ تو بڑا لطف آیا اذان سن کر اور ہم اس مؤذن کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ سرکار نے فرمایا، میرا مساعد آیا، اس نے اذان دیا، یہ میرے پاس بیٹھے ہیں۔ لوگوں نے زیارت کی اور نماز ادا کرنے کے بعد عرض گزار ہوئے کہ اس مؤذن کو یہاں رکھ لیں، اس کو جانے نہ دینا۔ تو آپ سرکار غوث پاک نے پیر سخی سرور کو بغداد شہر کا قاضی مقرر کر دیا اور دینی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ علم لدنی سے بھرپور کر کے حکم دیا کہ مساعد آپ نجف شریف دادا علی المرتضیٰ کے روضہ اقدس پر چلے جاؤ، وہاں حاضری دو۔ تو پیر سخی سرور نے 9 سال کی عمر میں نجف شریف کا سفر کیا اور روضہ اقدس پر حاضری دینے لگے۔ گئے تو آپ نے 12 برس حضرت پیر مولا علی مشکل کشا کے روضہ اقدس کی خدمت کی، تو علم کشف سے بھرپور کیا، بہت سے علم سے نوازا، اور 21 برس کی عمر ہوئی تو آپ سرکار کو حکم ملا آپ مدینہ المنورہ چلے جائیں، اور آپ نے اپنے دادا مرتضیٰ مولا علی سرکار کے حکم کے مطابق آپ مدینہ المنورہ چلے گئے۔ اپنے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کی، قدم بوسی کی۔ آپ 1 سال تک حضور پر نور کی خدمت میں رہے۔ 22 سال کی عمر میں عالم خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور سینے سے لگا کر کہا، کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور آپ کربلا محلہ سے روضہ اقدس مولا حسین سرکار کے حاضری دے کر دین کی تبلیغ کرو، دنیا کے ہر خطے میں دین کی تبلیغ کرو۔ تو آپ کو اجازت رختے سفر باندھ لو۔ تو آپ سرکار وہاں سے کربلا محلہ آئے۔ کربلا محلہ میں جناب مولا حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس کی زیارت کی اور 41 دن حاضری دی۔ پھر اجازت ملی کہ دین کی تبلیغ جاری کرو۔ محلہ 2 ہیں، آپ کو بتاتا ہوں، ایک عرش محلہ، دوسرا کربلا محلہ۔ علم میں روشنی ڈالتا ہوں۔ آپ وہاں سے گھر تشریف لائے، والدین سے ملے اور والدین سے اجازت لے کر چل دیے۔